الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ساتھیو، کل عصر سے ہم نے ایک نیا موضوع شروع کیا ہے، انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور انسان کو گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے اور وہ گناہ گار والی زندگی لے کر جب آخرت میں پہنچے گا تو کس طرح جو ہے گناہوں کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، گناہ کا سب سے پہلا اثر کیا ہوگا؟ گناہ کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ کل آخرت میں گنہگار کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم جو بھی نیک اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، خیر و بھلائی کے کام کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کل آخرت میں ہمارے رب کا ہمیں دیدار نصیب ہو جائے، اور حقیقت میں اللہ اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ آج ہم بن دے کے اللہ کو مان رہے ہیں، اس کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کو ماننے کے بجائے دوسروں کو مان کر زندگی گزاریں گے، گناہ کی دلدل میں پھنس کر زندگی گزاریں گے، کل آخرت جب برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو، دنیا میں تم نے مجھے بغیر دیکھے مانا ہے، مجھ پر ایمان لایا ہے، کیا تمہیں اپنے نیک اعمال کا پورا بدلہ مل گیا؟ تو بندے پکار اٹھیں گے، اللہ اتنی نعمتیں ملی ہیں جسے ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کہے گا، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اے میرے بندو ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ بندے حیران ہو کر پوچھیں گے، اللہ اب اتنی نعمتیں مل گئی، اتنی بڑی جنت مل گئی، اتنے آرام دہ مکانات مل گئے، اب ایک نعمت کیا باقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، آج میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ کل آخرت میں اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جسے اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ لیکن گناہوں کی وجہ سے کل آخرت میں بندے اور اللہ کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ گنہگار بندے اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ گناہ کرنے کا سب سے پہلا اثر ہے۔ مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی خوشی آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اسی لیے دنیا میں وہ محنت کرتا ہے اور آخرت میں اس کا مشتاق اور طلبگار رہے گا۔ مگر گنہگار کو یہ دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اگر انسان گناہوں پہ ڈٹے رہا، گناہوں والی زندگی گزارتا رہا، بے ڈھنگی زندگی گزارتا رہا، اللہ کو بھول کر اللہ کی کتاب کو پیٹھ دکھا کر روزہ رکھ سکتا تھا، ہٹا کٹھا تھا، صحت مند تھا، پھر بھی روزہ چھوڑ دیا، نماز پڑھ سکتا تھا، تراویح میں کھڑے رہ سکتا تھا، قرآن کو سن سکتا تھا رمضان المبارک میں، پھر بھی غفلت کا شکار ہو گیا۔ مال تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا تھا، اللہ کو خوش کر سکتا تھا، لیکن اس مال کو بھی سینت کر جمع کر کے رکھ دیا۔ دین کو سیکھتا تھا، زندگی اللہ رب العالمین نے دی تھی، زندگی کے مقصد کو جان سکتا تھا، لیکن زندگی ایسے ہی گزار دی۔ تو کل آخرت میں ایسے لوگ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ گناہوں کی سزا ہے۔ اور اللہ نے اپنی آخری کتاب میں بات ارشاد فرمائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ حالانکہ اللہ بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، وہ یعفو عن کثیر، اللہ بہت سارے گناہوں کو، اپنے بندوں کے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی پکڑ اللہ دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ سورہ انشقاق کی آیت ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک آج کے دن وہ اپنے رب سے پردے میں رہیں گے، اپنے رب کا دیدار نہیں کریں گے۔ کون؟ گنہگار بندے،
جنہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری تو گناہوں والی زندگی گزاری. پتہ تھا شراب پینا حرام ہے، پتہ تھا جوا کھیلنا حرام ہے، پتہ تھا ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ بالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پتہ تھا بیوی بچوں کو کھلانا ہے جو وہ کھاتا ہے، لیکن بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرا، پڑوسی کا حق ادا نہیں کرا، ایسے ہی زندگی گزار دیا، لاپرواہی کی، غفلت کی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک آج کے دن وہ اپنے رب سے پردے میں رہے گا، یعنی رب کے دیدار سے محروم رہے گا. یہ انسانی زندگی پر گناہ کا سب سے پہلا اثر ہے کہ کل آخرت میں وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے گا. دوسرا اثر دل کی سختی اور اندھیرا. گنہگار بندوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور حقیقت ہے یہ اس دنیا میں جو گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں اور گناہ کر کے اکڑ جاتے ہیں. ایک تو ہے گناہ کرنا، اور گناہوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک سے کہیں نہ کہیں گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب گناہ ہو جائے تو انسان حضرت آدم کی روش کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اور حوا اس درخت کے قریب نہیں جانا، پوری جنت تمہاری، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن اس جنت کے جنت میں یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. شیطان آیا، بہکا دیا، اور جیسے ہی جنت کا وہ پھل اللہ نے جس سے منع کیا تھا کھانے سے، وہ کھاتے ہی جنت کا لباس اتر گیا. ایک دم احساس ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے. تو ایک دم پکار اٹھے. گناہ کا جب احساس ہو گیا، گناہ ہونا بری بات نہیں، گناہ کر کے اس پر جری ہو جانا، اس پر اکڑ جانا، اس پر متکبرانہ انداز میں جم جانا، یہ چیز غلط ہے، اور یہ شیطان کا رویہ ہے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جب احساس ہوا تو کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سورہ اعراف میں اللہ نے دعا نقل کی ہے، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ اگر تو رحم نہ کرے، تو نہ بخشے، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور ادھر شیطان کو حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، تو کیا کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر میں مبتلا ہو گیا، کہا میں سجدہ نہیں کرتا. شیطان نے گناہ کیا، غلطی کی، اور اس پر اڑ گیا. حضرت آدم نے گناہ کیے، لیکن ان کو جب احساس ہوا تو اپنے رب سے معافی مانگی. جب انسان گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کرتا ہے، لیکن جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے، جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، لیکن اس کو توفیق نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. دیکھیے ایمان اور اطاعت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نور ہے جن سے مومن اس دنیا میں بھی استفادہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی پل صراط پار کرنے کے لیے نور کام آئے گا. جب انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے اور اطاعت کرتا ہے تو یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں کامیاب ہوگا، اور کل آخرت میں یہی ایمان وہ نور بن کے اس کے سامنے آئے گا. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، اور ہم نے ان کے دلوں کو بہت سخت کر دیا. بہت سارے لوگ شکایت کرتے نا. حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی اے ام المومنین میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میں قرآن پڑھنا چاہتی لیکن پڑھ نہیں سکتی، میں نماز پڑھنا چاہتی میرا دل نماز میں لگتا نہیں، میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہتی لیکن میں کھڑے ہو نہیں پاتی، میں کیا کروں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، کیونکہ یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. یہ رمضان المبارک بہت اچھا موقع ہے، ہم تراویح میں قرآن مجید اسی لیے سنتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے نرم ہو جائے، ہمارے دلوں کی سختی دور ہو جائے. قرآن مجید دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، نرم انسان کے دل کو نرم بنا کر نیکی پر ابھارتا ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا.
اور موت کو کثرت سے یاد کرو، اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو۔ جب موت کی تمہیں فکر ہوگی تو پھر تم نیک اعمال کرو گے۔ ارے مجھے مرنا ہے، ایک دن میری سانسیں اکھڑنا ہے، مجھے گھر چھوڑنا ہے، بیوی بچے چھوڑنا ہے، اولاد چھوڑنا ہے، ماں باپ چھوڑنا ہے، دوست چھوڑنا ہے، رشتہ دار چھوڑنا ہے، کاروبار چھوڑنا ہے، گھر بار چھوڑنا ہے، سب کچھ چھوڑ کے اکیلے قبر میں جانا ہے۔ اور اکیلے قبر میں جب جاؤں گا تو پہلا سوال یہی ہوگا، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، میں کیا جواب دوں گا؟ جب انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں جو ان کے سروں پر ہے، بلکہ ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ قرآن مجید خاص دلوں سے خطاب کرتا ہے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سخت نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں، قرآن مجید کو جاننے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہیں تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائے، اور گناہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور انسان کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اندھیرا، پریشانی اس کے آگے چھا جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان بے چینی والی زندگی گزارتا ہے، نہ کاروبار میں دل لگتا ہے، نہ بات چیت میں دل لگتا ہے، نہ بیوی بچوں میں دل لگتا ہے، نہ خیر کے کاموں میں دل لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کا دل بجھ گیا ہے، اس کے سامنے اندھیرا آ گیا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ گناہوں کی وجہ سے۔ وہ آیت جو میں نے پڑھی ذرا غور کیجئے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، تمہارا دل سخت ہو جاتا ہے، تمہارے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، تمہارے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، تمہارے اندر نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے، یہ سب گناہوں کی وجہ سے۔ حالانکہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ لیکن گناہ گار مایوس ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کا دل جو ہے مایوس ہو جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اور پھر گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور جب پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر انسان کے دل پر صحیح بات کا اثر نہیں ہوتا۔ آخری بات سنیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ سورہ انعام آیت نمبر 25۔ دلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکے، اور کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکے، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لے تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ من کے ان کے دلوں کی سختی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردہ کر دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے، ان کے کانوں پر جو ہے مہر لگا دیے، ان کی آنکھوں پر پردہ کر دیا ہے، اور کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یارو، گناہوں کے انسانی زندگی پر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور گناہوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں انسانوں کو سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، ہم ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم عن الناس ولکن الناس یظلمون۔ اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے رہیں، پروردگار عالم ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہ ہو جائے تو گناہ کا احساس پیدا فرما ہمارے اندر۔ اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے سے ہمیں اپنے گناہوں کو دھونے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بعد رمضان بھی ہمیں تیری کتاب سے، تیری یاد سے، تیرے نبی کی تعلیمات سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں، قرآن سننے کے ذریعے سے، نبی کی تعلیمات کو جاننے کے ذریعے سے، نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیک اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم طهر قلبي من النفاق اللهم طهر قلبي من النفاق اللهم إني أعوذ بك من الرياء اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين.